بلاول بھٹو زرداری کا وزیر اعظم سے دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کا منصوبہ واپس لینے کا مطالبہ۔ ذوالفقار علی بھٹو کی برسی پر جلسے سے خطاب میں کہا کہ اگر عوام کہیں گے کہ کینالز نامنظور ہیں تو پیپلز پارٹی شہباز شریف کے ساتھ نہیں عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ حیدرآباد میں جلسے کا بھی اعلان، یہ بھی کہا کہ دہشت گردوں کے مقابلے کے لیے ایک پوائنٹ پر آنا ہوگا، اختلافات کو ایک طرف رکھنا ہوگا، اپوزیشن بھی دہشت گردی کے خلاف اپنا کردار ادا کرے۔ پاکستان میں دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے لیے کوئی جگہ نہیں، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب۔ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کرنے والوں سے پوری طاقت سے نمٹا جائے گا۔ ملک دشمن عناصر، ان کے سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والوں سے ریاست پوری قوت سے نمٹے گی۔ بلوچستان کے استحکام اور خوشحالی میں خلل ڈالنے کی مذموم کوششوں کو ناکام بنا دیا جائے گا۔ ضلع کیچ کے علاقے بلیدہ میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، 2 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا۔ مارے گئے دہشت گرد قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ کراچی کے علاقے سائٹ سپر ہائی وے فقیرہ گوٹ میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے خاتون سائمہ جاں بحق۔ ملیر سٹی میں جھگڑے کے دوران فائرنگ، حمزہ نامی شخص جاں بحق۔ مواج گوٹ میں کھلے گٹر میں گر کر کمسن بچہ جاں بحق ہو گیا۔ 2 اپریل کو پیش آئے واقعے کی CCTV ویڈیو میں بچے کو گرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ موٹر وے M2 پیدل عبور کرنے پر کارروائی، 7 مقدمات درج۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق موٹر وے کو پیدل عبور کرنا قانوناً جرم اور حادثات کا باعث بنتا ہے۔ مانسہرہ میں خاتون اور اس کی 16 ماہ کی بیٹی کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق خاتون نے 3 سال قبل پسند کی شادی کی تھی، شوہر سعودی عرب میں ہے۔ خاتون کو اس کے ورثاء نے قتل کیا، 4 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج۔ ڈیرہ غازی خان کے سیاحتی مقام فورٹ منرو میں سیاحوں کی بس الٹ گئی، 1 شخص جاں بحق اور 25 زخمی ہو گئے۔ حادثہ بس کی بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا۔ سیاح ملتان سے فورٹ منرو سیر و تفریح کے لیے گئے تھے۔ نواز شریف کی بجلی کے نرخ میں کمی پر وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد۔ گھریلو اور صنعتی صارفین کے لیے بجلی کے نرخ کم کرنے پر وزیر اعظم کی ٹیم کو بھی سراہا۔ کہا وزیر اعظم کی کاوشوں سے ملک درست سمت میں گامزن ہو چکا ہے۔ بجلی سستی کرنے سے نہ صرف عوام کو ریلیف ملے گا بلکہ ایکسپورٹ بھی بڑھے گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں ہی ہمیشہ عوام کو معاشی ریلیف ملتا ہے۔ مہنگائی میں مسلسل کمی نون لیگ کی بہترین معاشی پالیسیوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ملک میں ترقی کی راہیں کھل رہی ہیں، نوجوانوں کو روزگار ملے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بجلی کی قیمت میں کمی کے اعلان کے بعد نیپرا کے اقدامات شروع۔ وفاقی حکومت کی فی یونٹ بجلی 1 روپے 71 پیسے سستی کرنے کی درخواست پر سماعت۔ پاور ڈویژن کے حکام نے کہا کہ اپریل سے جون تک یہ ریلیف ہر ماہ کے لیے دینے کی درخواست ہے۔ 1 روپے 71 پیسے فی یونٹ کا ریلیف پیٹرولیم لیوی کی مد میں دیا جائے گا۔ چیئرمین نیپرا نے کہا کہ کل 1 روپے 90 پیسے کا سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کا ریلیف دیا، 1 روپے 36 پیسے کا ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کا ریلیف دیا گیا۔ اگلے ہفتے تک مجموعی ریلیف 5 روپے فی یونٹ سے زائد ہو جائے گا۔ بجلی کی قیمت مزید نیچے آ سکتی ہے اگر تقسیم کار کمپنیوں کے مسائل حل کر لیے جائیں۔ وفاقی وزیر برائے پاور ڈویژن اویس لغاری کی پریس کانفرنس، کہا کہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی ناقص کارکردگی مسئلہ ہے۔ ماضی میں مہنگے پاور پلانٹس لگاتے رہے، پاور سیکٹر کے گردشی قرضے میں 2400 ارب روپے تک پہنچ چکے ہیں۔ بجلی تقسیم کار کمپنیوں کے نقصانات کم کر کے 145 ارب روپے کی بہتری لائے ہیں۔ یہ بھی بتایا کہ پہلے مرحلے میں آئسکو، گیپکو، فیسکو اور دوسرے مرحلے میں لیسکو، سیپکو اور میپکو کی نجکاری ہوگی۔ بانی PTI اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔
ذرائع کے مطابق علی امین گنڈاپور نے بانی پی ٹی آئی کو صوبے میں تنظیم سازی سے متعلق شکایت کی. کہا عاطف خان اور شیر ارباب کو آپ کے کہنے پر ہی عہدوں سے ہٹایا گیا تھا, اب انہیں دوبارہ شامل کیا گیا ہے. بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ اس معاملے پر متعلقہ قیادت سے پوچھوں گا. وزیر اعلیٰ نے 2 وزراء کی کارکردگی سے متعلق بانی پی ٹی آئی کو شکایت کی. بانی پی ٹی آئی نے علی امین کو وزراء کے خلاف کارروائی کا اختیار دے دیا. دونوں وزراء کو کابینہ سے ہٹائے جانے یا قلمدان تبدیل کرنے کا امکان. بیرسٹر گوہر کی بھی علی امین گنڈاپور سے ملاقات. پارٹی ٹکٹ سے متعلق گنڈاپور کے بیان پر اظہار تشویش. مستقبل میں خاموش رہنے اور اختلافات پارٹی کے اندر رکھنے کا مشورہ. تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر اپنے ہی وزیر اعلیٰ کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ کر دیا. کہا کہ پارٹی ٹکٹس اور دیگر امور پر علی امین کے بیان کی تحقیقات کی جائیں. اس حوالے سے بانی پی ٹی آئی کا موقف قوم کے سامنے لایا جائے. وزیر اعلیٰ کو چاہیے کہ وہ اپنی تمام تر توانائیاں خیبر پختونخوا میں بہتر گورننس پر دیں. صوبے میں امن و امان کی بحالی, بانی پی ٹی آئی اور دیگر کی رہائی پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں. پاکستان پر عائد اضافی امریکی ٹیرف سے کیسے نمٹا جائے, حکومت نے مؤثر حکمت عملی تیار کر لی. وزیر اعظم شہباز شریف نے 2 اعلیٰ ٹیمیں بنا دیں. دونوں ٹیمیں امریکہ کے ساتھ اضافی ٹیرف کے معاملے پر مذاکرات کریں گی. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب 12 رکنی اسٹیئرنگ کمیٹی کے کنوینئر مقرر. سیکرٹری تجارت جواد پال کو ورکنگ گروپ کا کنوینئر مقرر کر دیا گیا. 19 رکنی ورکنگ گروپ میں متعلقہ سیکٹریز اور کاروباری شخصیات بھی شامل. امریکی اضافی ٹیرف سے پاکستانی مصنوعات پر ممکنہ اثرات کا جائزہ لیا جائے گا. امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان شیخ کا کہنا ہے کہ ٹیرف کے معاملے پر امریکہ سے مذاکرات شروع کر رہے ہیں. یقین ہے کہ امریکی خدشات کا ازالہ کر سکتے ہیں. جیسے کو تیسا, سیر کو سوا سیر. امریکہ کو چین 34% ٹرمپ ٹیرف نامنظور. امریکی ٹیرف میں اضافے پر چین نے عالمی تجارتی تنظیم میں امریکہ پر مقدمہ دائر کر دیا. چینی وزارت تجارت کے مطابق WTO کے تنازعات کے تصفیے کے طریقہ کار کے تحت مقدمہ دائر کیا گیا ہے. چین امریکی ٹیرف کے جواب میں 34% ٹیرف کا اعلان بھی کر چکا ہے, جس کا نفاذ 10 اپریل سے ہوگا. چینی وزارت تجارت نے 11 امریکی کمپنیوں کو غیر معتبر اداروں کی فہرست میں بھی شامل کر دیا جو اب چین میں کاروبار نہیں کر سکیں گی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ چین نے یہ غلط کیا ہے. چین گھبرا گیا ہے. چین ایسا کچھ کرنا برداشت نہیں کر سکتا. ٹرمپ ٹیرف منصوبے کے امریکہ سمیت عالمی اسٹاک منڈیوں پر منفی اثرات جاری. امریکی اسٹاکس میں بھی 5 سال کی بدترین مندی. ڈاؤ جونز میں 4%, S&P 500 میں 4.6% اور نیسڈیک میں 4.7% کمی رہی. لندن اسٹاک ایکسچینج میں FTSE 100 انڈیکس میں کووڈ وبا کے بعد سے ریکارڈ 5% کمی آئی. جرمنی کی اسٹاک مارکیٹ میں 4% اور جاپان میں 2.8% مندی رہی. تجارتی جنگ کے خدشات بڑھنے سے تیل کی قیمتیں 8% گر کر 4 سال کی کم ترین سطح پر پہنچ گئیں. امریکی سینٹرل بینک کے سربراہ جیروم پاول نے قیمتوں میں اضافے اور معاشی ترقی کی رفتار میں کمی سے خبردار کر دیا. صدر ٹرمپ کے اصرار کے باوجود جیروم پاول نے شرح سود میں فی الحال کمی سے انکار کر دیا ہے اور IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جارجیوا نے کہا کہ سست شرح نمو کے وقت امریکی ٹیرف عالمی معیشت کے لیے خطرہ ہے. برطانوی, آسٹریلوی اور اطالوی وزرائے اعظم نے بھی تجارتی جنگ کو عالمی تجارت کے لیے بڑا خطرہ قرار دے دیا. تینوں وزرائے اعظم کا معاشی استحکام کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق. راجہ رفعت مختار کو DGFI تعینات کر دیا گیا. وقار الدین سید DG نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی تعینات. نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی حال ہی میں قائم کی گئی ہے. وقار الدین سید اس ایجنسی کے پہلے ڈائریکٹر جنرل ہوں گے. 9/11 کو اندرونی سازش قرار دینے والی خاتون کے کہنے پر امریکی صدر ٹرمپ نے قومی سلامتی کے سربراہ سمیت متعدد افسران کو برطرف کر دیا. اپنے مشیر مائیکل والز کی بھی نہ سنی. برطرف ہونے والوں میں قومی سلامتی کونسل کی ڈائریکٹر فار انٹیلیجنس برائن والش سمیت 6 افسران شامل ہیں. امریکی اخبار کے مطابق دائیں بازو کی سرگرم کارکن لورا لومر نے ٹرمپ کو افسران کی فہرست دی اور انہیں ناقابل اعتماد قرار دیا. اس سے قبل امریکی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی اور سائبر کمانڈ کی سربراہ جنرل ٹیموتھی اور ان کی نائب وینڈی نوبل کو بھی ٹرمپ نے اچانک عہدے سے ہٹا دیا. برطرفیوں پر رد عمل دیتے ہوئے امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایسے لوگ نکال دیں گے جو ہمیں پسند نہیں یا جن کی وفاداریاں کسی اور کے ساتھ ہو سکتی ہیں.
سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، دونوں شخصیات کا خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال، مشترکہ دلچسپی کے امور کا بھی جائزہ، ٹیلی فون پر ہوئے رابطے میں عید الفطر کی مبارکباد کا تبادلہ بھی کیا گیا۔ بھارت مفرور وزیر اعظم حسینہ واجد کو بنگلہ دیش کے حوالے کرے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات میں بنگلہ دیش کے عبوری رہنما محمد یونس نے مطالبہ کر دیا، کہا بھارت میں موجود حسینہ واجد مستقل عبوری حکومت پر غلط اور اشتعال انگیز الزامات لگا رہی ہیں۔ مودی کا بنگلہ دیش کی کسی بھی جماعت کی حمایت سے انکار، بنگلہ دیش سے مثبت اور تعمیری تعلقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات تھائی لینڈ میں علاقائی سربراہی اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ اسرائیلی فوج کی غزہ کے پناہ گزین اسکولوں، بے گھر فلسطینیوں کے خیموں پر بمباری، مزید 120 فلسطینی شہید۔ جنوبی غزہ کے علاقوں سے مزید جبری بے دخلی کے احکامات جاری۔ اقوام متحدہ کے مطابق جنگ بندی معاہدہ توڑنے کے بعد سے 2 ہفتوں میں 2,80,000 سے زائد فلسطینی دوبارہ دربدر کر دیے گئے۔ جنوبی لبنان میں بھی اسرائیل ڈرون حملہ، حماس کے عہدیدار حسن فرحت سمیت 3 افراد شہید۔ ٹرمپ انتظامیہ نے اسرائیل کو 20,000 اسالٹ رائفلیں بھیجنے کی منظوری دے دی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان تیسرا ون ڈے میچ آج رات پاکستانی وقت کے مطابق 3 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان آخری ون ڈے کی تیاریاں مکمل۔ قومی اسکواڈ کا بے اوول میں انڈور پریکٹس سیشن، بارش کے باعث کھلاڑی میدان میں ٹریننگ نہ کر سکے۔ دوسری جانب نیوزی لینڈ کے مارک چیپمن انجری کے باعث آخری میچ سے بھی باہر ہو گئے۔ ٹم سائفرٹ اسکواڈ میں برقرار، 3 میچز کی سیریز میں نیوزی لینڈ کو 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل۔